اللہ کا، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کی عبادت میں کوئی ساتھی، کوئی ساجی، کوئی شریک نہیں ہے۔ اور مخلوق کو اللہ کا شریک بنانا اتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن حکیم منظر پیش کرتا ہے، اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا، تم ان کو اللہ کا شریک بناتے ہو، تم ان کو اللہ کا ساتھی بناتے ہو، تم ان کو اللہ کا ساجی بناتے ہو جنہوں نے مچھر کے ایک پر کو بھی پیدا نہیں کیا، کسی چیز کے خالق نہیں ہیں۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بعید ہے کہ وہ کسی چیز کے خالق ہوں، بلکہ وہ خود مالک کہتا ہے، خود مخلوق ہے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، جن کو تم اللہ کا ساتھی بنا رہے ہو، وہی جو مستوی عرشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، جس کو تم اللہ کا ساتھی اس کی ذات میں شریک کر رہے ہو، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ خود انسان کا بچہ ہے، یہ خود مخلوق ہے، یہ حقیر انسان ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قرآن حکیم کی ان آیات کو سامنے رکھیے، اللہ کی وحدانیت کی اس پیغام کو سامنے رکھیے، اور پھر ہمارے ملکوں میں ہر چیز ہی 2 نمبر ملتی ہے نا، اللہ ماشاء اللہ۔ مرچیں لینے جاؤ آپ، لال مرچیں، اس میں بھٹے کی اینٹیں کوٹ کے اس کا چورا ڈالا ہوا ہوتا ہے، دیسی گھی کا لیبل ہوتا ہے، اور باوجود سونگھنے کے، پراٹھے پکنے کے، اس میں سے دیسی گھی کی خوشبو آتی نہیں ہے۔ لیبل دیسی گھی کا، اندر ڈالڈا بھرا ہوا ہے، اور ڈالڈے کے اندر اللہ ہی جانتا ہے کیا بھرا ہوا ہوگا۔ اور پھر یہ 2 نمبر چیزیں کھا کھا کے ہمارا میدا بھی بیڑا غرق ہو چکا ہے، اس کا بھی۔ آپ اچھے بھلے جوان آدمی کو 2-4 چمچ دیسی گھی کے کھلا دو تو باتھ روم کے سامنے ہی کرسی ڈال لے گا، اس کا میدا برداشت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس نے کھائی ہی 2 نمبر چیزیں ہیں، میدا اسی کا عادی ہے۔ جب اصلی چیز ملے گی تو پیٹ میں تو گڑبڑ ہوگی نا۔ جہاں دنیا والوں نے دنیا کی ہر چیز میں ملاوٹ کی ہے، اللہ کی قسم دین کا نام لینے والے اکثریت ان کی ایسی ہے جنہوں نے دین محمد کے اندر شرک کی ملاوٹ کی۔ علماء بریلی کی عقائد کو اپنے سامنے رکھ لیجئے، یہ قرآن کی کھلی ہوئی آیات ان کے عقائد سے یوں ٹکرا رہی ہیں۔ اور مجھے یاد ہے لاہور کا وہ واقعہ، جب میں لاہور کی ایک مسجد میں خطیب تھا، وہاں کسی شخص نے لاہور کے ایک چوک میں ایک بورڈ لکھ کر لگایا، اور جس کے اوپر وہ آیات درج تھی کہ اللہ کے نبی کہہ دیجئے میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں تو ایک وحی کی تبع کرتا ہوں۔ لاہور کی سڑکوں پہ جلوس نکلے، انہوں نے کہا ہمیں یہ اعتراض نہیں ہے کہ تم نے یہ بورڈ لکھ کر کیوں لگایا، اعتراض یہ ہے کہ اس آیت کے نیچے ترجمہ اردو میں کیوں کیا، عربی عبارت رہنے دیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ کی ٹرانسلیشن یہ ہمارے عقائد کا پول کھول رہی ہے۔ اور جب تھانے تک بات پہنچی، جج تک بات پہنچی عدالت میں، باقاعدہ ان قبر کے پجاریوں نے، ان قبروں کی عبادت کی دعوت دینے والوں نے، اسلام کے نام پہ اسلامی مندر آباد کرنے والوں نے 2 ٹوک اعلان کر کے کہا قرآن کی آیت تو ہے لیکن ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ یہ قرآن کی کھلی ہوئی آیات، یہ توحید کی کھلی ہوئی باتیں، عقائد ان سے ٹکرا رہے ہیں، لیبل اسلام کا ہے اور اس کے اندر شرک بھر کے دیا جا رہا۔ لیکن عجیب بات، علماء بریلی کی حد تک اکثریت مانتی ہے کہ یہ شرکیہ عقائد کی دعوت دیتے ہیں، ان کا پورا دھندا شرکیہ دعوت پر مبنی ہے، لیکن جب ان کے بھائیوں کی بات آتی ہے، علماء دیوبند کی، تو اچھے بھلوں کے پاؤں ایک دفعہ لرز جاتے، کہتے نہیں یہ بڑے موحد ہیں، یہ ٹھیک ٹھیک کام کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم ان دونوں علماء کی کتابوں کو ایک دوسرے سے ٹیلی کرتے ہیں تو جو چیز ہمیں یہاں نظر آتی ہے وہی یہاں نظر آتی ہے، جو طاہر القادری صاحب ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں وہی طارق جمیل صاحب ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ طاہر القادری صاحب بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول معراج کی رات چڑھے، سدرۃ المنتہا بھی گزر گیا، عرش سے بھی اوپر چلے گئے، اللہ نے عرش پر پڑے ہوئے 70,000 نور کے پردوں کو بھی ہٹا دیا اور اپنے سامنے بٹھا کر 3
3 مرتبہ کہا یا حبیبی ادنو منی، یا حبیبی ادنو منی، یا حبیبی ادنو منی، نبی اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ۔ کہا اس نبی کی پرواز کون پہچان سکتا ہے جس کو اللہ اپنے سامنے بٹھا کر 3 مرتبہ اپنی آپ کو سائنس کی بات بتاتا تھا، یہ خلا اتنی بڑی ہے کہ اگر ایک جہاز چلایا جائے جس کی رفتار 1,88,000 میل فی سیکنڈ ہو اور 1 ارب سال اڑتا رہے تو آسمان کے نیچے کی خلا کو ناپ نہیں سکتا، تو اوپر کتنا ہوگا؟ تو عرش کے اوپر 70,000 پردے، وہاں سے ادنا تجلی نور کی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا، موسیٰ کا ہوش۔ اور یہاں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اور جب سامنے قاب قوسین او ادنی، اور جب سامنے فرق یا حبیبی ادنو منی، میرے حبیب قریب آؤ، آپ قریب ہیں، یا حبیبی ادنو منی، میرے حبیب اور قریب آؤ۔ پھر تیسری مرتبہ یا حبیبی، اے میرے حبیب ادنو منی، میرے قریب آؤ۔ عرش کے اوپر کے پردے جو 70,000 بھی چاک ہو گئے اور اللہ اپنے سامنے 3 مرتبہ قریب کر کے یہ خطاب فرما رہے، تو کتنی پرواز ہوگی اس نبی کی بھائی۔ لہذا اللہ کے علاوہ اپنے حبیب کو کوئی پہچان نہیں، اتنے حوصلے ہی نہیں، اتنے ہمت ہی نہیں۔ کیوں ٹیلی ویژن آن کیجئے، طاہر القادری صاحب کو سن لیجئے، ان کی بھی آواز یہی گونجتی ہے کہ تم تو نور و بشر میں جھگڑتے ہو۔ یہاں معاملہ بڑا آگے جا چکا ہے۔ جب اللہ کے نبی بیت المقدس سے چلے، نور کا چولا، بشریت کا چولا اتار دیا، عرش پہ پہنچے، نورانیت کا چولا اتار دیا، اور جب عرش سے لامکاں کے لیے پرواز شروع کی، نہ نور تھے نہ بشر تھے، ادھر سے نبی جا رہے تھے، ادھر سے اللہ آ رہا تھا، اور پھر دروازے تک بات پہنچی، اللہ نے دروازہ کھولا، اپنے حبیب کو اندر کیا، اور دروازہ اللہ نے بند کر دیا۔ لا حول فرمایا 2 کمانوں کا فاصلہ، ایک دنا کی کمان تھی وہ جو ادھر سے آ رہا تھا، ایک اس کی کمان تھی، ایک فتد اللہ جو ادھر سے آ رہا تھا بلانے والا، ایک جانے والے کی کمان تھی، ایک بلانے والے کی کمان تھی۔ جب 2 ہاتھ 2 کمانوں کی مانند مل جائیں تو 2 کمانوں کا ملنا مثل معان کا ہو جاتا ہے، مثل معان کا ہو جاتا ہے۔ اور یہ مثل معان کا ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی تشبیہ و مثال سے پاک تھا وہ قرب۔ ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا فکان قاب قوسین، پھر جب کعبہ قوسین پہ آئے تو دنا کو چھوڑ دیا، فرمایا اب اس مقام پر محبوب دنا کو بھی چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے علائق میں سے ہے، دنا کو چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے علائق میں سے ہے۔ چھوڑ کے آگے گزرے، فتد اللہ، اور کعبہ قوسین پہ پہنچے، فرمایا محبوب اب تطلع کو چھوڑ دے، وہ بھی اس مقام کے علائق میں سے ہے، آ 2 کمانوں کی طرح مل جائیں۔ جب جلوہ محب اور جلوہ محبوب، جب جلوہ خدا اور جلوہ مصطفیٰ 2 کمانوں کی طرح مل گئے تو کعبہ قوسین ہوا۔ اب گھر والے دروازے تک پہنچ گئے، مہمان و میزبان بلا تشبیہ و بلا مثال اب وہاں پہنچ گئے۔ فرمایا محبوب اب یہاں تک تو ایک بیان تھا، یہاں تک مثالیں تھیں، اب اس سے آگے وہ کچھ ہونے والا ہے کہ اس کے بیان کے لیے مثال نہیں جو لوگوں کو بتا۔ وہ کیا تھا؟ اب دروازہ کھلتا ہے، دروازہ کعبہ قوسین 2 کمانوں کی طرح مل گئے تھے جلوے، فرمایا دروازہ کھلا، محبوب اندر آ جا، حریم ناز میں آ جا، حریم ناز میں آ جا۔ محبوب نے حریم ناز میں قدم رکھا، خدا نے دروازہ بند کر دیا، فرمایا آؤ دنا لوگوں اس سے آگے تمہیں
عقائد کی جب بات کی جائے ان دونوں کی کتابوں کو دیکھا جائے تو شرک کی دعوت سے بھری ہوئی ہے. یہاں پہ ایک بات میں عرض کر دوں, اگر علماء دیوبند اور علماء بریلی جیسے ان کے نام کے ساتھ القابات اولیاء اللہ کے لگتے ہیں تو ہم یہ سوال انہی پر چھوڑتے ہیں کہ اگر یہ واقعی اولیاء اللہ ہیں تو اللہ کا ولی مشرک نہیں ہوا کرتا, تو پھر یہ جتنی کتابیں آپ کی دکانوں پر, آپ کی مارکیٹوں پر, آپ کے دارالعلوم سے مل رہی ہیں, یہ تم نے ان غریبوں کے نام لکھ کر خود شائع کی ہیں اپنے پیٹ کے دھندے کو چلانے کے لیے. یہ سب علماء اولیاء اللہ تھے اور ان تمام شرکی عقائد سے بری تھے. اور اگر تم کہتے ہو نہیں یہ تھانوی صاحب کی ہے, یہ خان صاحب کی ہے, یہ شیخ صاحب کی ہے, یہ زکریا صاحب, یہ انہی نے لکھی ہے, کنفرم ہمیں یقین ہے, تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ شرک ایسا جرم ہے. تم تو ان بزرگوں کا نام لیتے ہو, عرش والا اپنے نبیوں کا نام لیتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ انبیاء شرک کرتے ان کے اعمال بھی برباد کر دیتا. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے نبی اگر آپ سے بھی یہ جرم سرزد ہو جاتا میں آپ کے اعمال بھی برباد کر دیتا. ان باتوں کو پیش کرنے کا مقصد کسی شخصیت پہ فتویٰ لگانا نہیں, کسی کو جہنمی اور دوزخی کہنا مقصد نہیں. مقصد صرف حق کو بیان کرنا ہے. گیند تمہارے کورٹ میں ہے, تمہارے میدان میں ہے. اگر یہ اولیاء اللہ ہیں تو یہ کتابیں ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کی گئی ہیں, اور اگر یہ کتابیں انہی کی ہیں تو پھر شرک کا عقیدہ رکھنے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. شرکی عقائد کے اندر ایک بہت بڑا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے, جس کو صوفیاء اور قبر پرست پیش کرتے ہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ اللہ عز و جل کا سایہ ہے, عکس ہے, مختلف صورتیں ہیں. ابن عربی نے کہا تھا العبد حق والرب حق, بندہ بھی حق ہے اور اللہ بھی حق ہے. مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لیے آئی ہے, اس کے لیے ایک من گھڑت جھوٹی روایت کا سہارا لیتے ہیں. کنتو کنزن مخفیا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا, اب کائنات میں جو کچھ ہے وہ میں ہوں. یہ گمراہ ترین اہل شرک کا سب سے گندا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. جب ہم علماء بریلی کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو یہ عقیدہ ہمیں نظر آتا ہے. یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ملفوظات احمد رضا خان صاحب بریلوی, جس کا صفحہ نمبر 57, اور یہ کتاب شائع ہوئی ہے لاہور سے, جہلم سے, بک کارنر پبلیشرز, مین بازار جہلم. یہاں سائل سوال کرتا ہے احمد رضا خان صاحب سے وحدت الوجود کے کیا معنی ہے. کہا وجود ہستی بذات واجب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اس کے سوا جتنی موجودات ہیں سب اسی کی ہیں, اس کی ذل ہے, اس کی پرتو ہے. حقیقتاً دنیا میں وجود ایک ہی ہے اور باقی جو کچھ ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کا سایہ ہے, اللہ کی مختلف شکلیں ہیں. جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب بھی یوں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عقیدہ وحدت الوجود کو تم دماغ کا خلل تو کہہ سکتے ہو, کفر اور شرک نہیں کہہ سکتے. یہ سمجھنے کی بات ہے, تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو نہ سمجھو, لیکن اس عقیدے کو کفر اور شرک نہیں کہہ سکتے. اور اس عقیدے کے مطابق کائنات میں جو کچھ ہے, وہ انسان ہو, وہ جانور ہو, وہ درندے ہو, وہ پرندے ہو, وہ ساری کی ساری نعوذ باللہ اللہ ہی کی مختلف شکلیں ہیں. تعالی اللہ عما یقول. دوسری جگہ پہ اسی دیوان محمدی کتاب کے اندر لکھنے والے خواجہ محمد یار فریدی, وہ اس کے صفحہ نمبر 151 پر اس وحدت الوجود کے عقیدے کو پیش کرتے ہیں. سنیے, کہتے ہیں بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دم کیا کہا کرتے تھے؟ انی عبدہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو جو اللہ کا بندہ تھا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. میں اللہ کا بندہ ہوں, تم مجھے اللہ کا بندہ کہنا, یہ نبی کا حکم ہے. اور یہاں حضرت کہہ رہے ہیں دیوان محمدی میں عبد النبی خواجہ محمد یار فریدی بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم, خدا کے عرش پہ انی ان اللہ بن کر نکلیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جب قیامت کے دن دیدار ہوگا مالک کا, عرش سے پردے ہٹیں گے تو وہاں پہ اللہ نہیں ہوگا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ آواز لگائیں گے انی ان اللہ, وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہ وحدت الوجود کا عقیدہ تفصیل سے آپ اس کا جانتے ہیں, علماء سے سنتے ہیں کہ یہ کفر کا عقیدہ ہے اور یہ بدترین شرکی عقیدہ ہے.
ہدایت بخشش حضرت اعلی حضرت کی کتاب، اس کا صفحہ نمبر 112 پر بھی اسی عقیدے کو بیان کرتے ہیں حضرت، وحدت الوجود کے عقیدے کو، اور اس کی دعوت عام کرتے ہیں اپنے سب لوگوں کے سامنے، کہتے ہیں اٹھا دو پردہ، نبی سے مخاطب ہیں، نعت لکھی ہے، لکھنے والے احمد رضا خاں بریلوی، رضوی کتاب گھر، جامع مسجد دہلی مٹیا محل۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے چہرے کا پردہ ہٹا دیجئے، آپ اس دنیا میں اللہ کا نور بن کر آئے ہیں، اور اللہ کے نور نے آپ کی صورت میں صرف ایک چادر پہن رکھی ہے، ایک چولا پہن رکھا ہے۔ بیٹے دی گال نہ کرمائی، مینوں الف دی سمجھ نہیں آئی، میم دا برخا پا کے آحد احمد دے وچ اتر آئی۔ مجھے بیٹے نہ پڑھاؤ، میں نے الف نہیں پڑھا، جس کو تم احمد احمد کہتے ہو، یہ میم کا برخا اللہ نے خود پہنا، اور وہ احد تھا، یہ برخا پہن کے احمد بن کے ہمارے سامنے آ گیا۔ اسی طرح رسائل نعیمیہ کے اندر بھی یہی عقیدہ حضرت بیان فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں رسائل نعیمیہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 6 ہے، 6 صفحہ نمبر پر اسی عقیدے کو پیش کرتے ہوئے کہتے، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، نور حق یعنی اللہ کا نور، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا، کہ اللہ کا نور انسانی شکل کے اندر دنیا کے اندر آیا، مجھے معلوم نہ تھا، چاند اشارے سے پھٹا، حکم سے سورج لوٹا، مظہر ذات خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مظہر کی صورت میں اس دنیا پہ آئے۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے جو علماء بریلی کا عقیدہ ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ اب اہل توحید اکثریت ان علماء بریلی کے عقائد کو جانتی ہے اور کتراتی ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے، ان سے رشتہ داری کی جائے، ان کو اہل ایمان کا مقام دیا جائے، لیکن جب معاملہ علماء دیوبند کا آتا ہے تو اکثریت ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی بھی قائل ہو جاتی ہے، ان سے دوستی کرنے کی بھی قائل ہو جاتی ہے، ان سے رشتہ داریاں کرنے کی بھی قائل ہو جاتی ہے۔ یاد کر لیجئے، یہاں مخاطب وہ لوگ ہیں جن کے یہ عقائد ہیں، اور جو علماء دیوبند کے اندر پبلک میں عوام کی بات، علماء کی بات الگ ہے جن کے یہ عقائد ہے، اور عوام کی بات الگ ہے۔ عوام میں اگر کوئی ان عقائد سے برات کا اظہار کرتا ہے وہ اہل ایمان بھی ہے اور ہمارا بھائی بھی ہے، لیکن جو ان عقائد پہ ڈٹا رہتا ہے تو پھر اللہ کی توحید کی غیرت یہ ہے کہ ہم اس سے برات کریں۔ یہ شمائم امدادیہ، امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، علماء دیوبند کے سب سے بڑے بزرگ ہیں، اس کا صفحہ نمبر 32 ہے، 32 نمبر صفحہ پر امداد اللہ مہاجر مکی صاحب بیان فرماتے ہیں وحدت الوجود کے عقیدے کو، کہ مسئلہ وحدت الوجود حق ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ وحدت الوجود